ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس باب مطابق مقدس متی 25 باب پہلی 13 آیات۔ تب آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشکلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے عقل اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے عقل تھیں انہوں نے مشلیں لے لیں پر تیل ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس پر وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے عقلوں نے عقل مندوں سے کہا، اپنے تیل میں سے ہمیں بھی دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب میں کہا، شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے واسطے خرید لو۔ جب وہ خریدنے گئیں تو دلہا آ پہنچا، اور وہ جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی میں چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ دوسری کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ پر اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس لیے جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ پاک انجیل کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، آپ سب کو فادر وقاص رضا او ایم آئی کا سلام۔ میں آج صبح کی تلاوتوں کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، جس میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ خداوند نے مجھے بپتسمہ دینے نہیں بلکہ انجیل کی منادی کے لیے بھیجا ہے، اور وہ صلیب کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ صلیب تمام مسیحوں کے لیے فتح یابی اور کامیابی کا نشان ہے۔ آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدس متی کی انجیل میں سے لی گئی ہے، 10 کنواریوں کی تمثیل سنتے ہیں، جن میں 5 عقل مند اور 5 بے عقل کنواریوں کا ذکر ہے۔ دونوں تلاوتوں میں خاص نقطہ حکمت، عقل اور دانائی ہے۔ حکمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس حکمت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں 5 کنواریاں عقل مند تھیں، جنہوں نے تیاری کی تھی کہ جب دلہا آئے گا تو استقبال کو نکلیں گی، اور جو بے عقل تھیں وہ سوئی رہیں، اور جب وقت آیا تو ان کے پاس تیل نہ تھا کہ اپنی مشلیں روشن کر دیں اور دلہے کا استقبال کر دیں۔ آج کا کلام ہم سب کو بھی سکھاتا ہے کہ پریپیئرڈ رہنا، تیار رہنا، اور خاص طور پر پری پلاننگ کرنا، آنے والے وقت سے پہلے تیاری کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جو شخص اپنے مستقبل کے لیے تیاری کرتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا، کیونکہ جو اپنے مستقبل کی فکر مندی میں رہتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ آج کا کلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ پری پلاننگ کرنا، پریپیئرڈ رہنا، چکنا رہنا، الرٹ رہنا، حاضر دماغ رہنا انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ اچھے فیصلے کرتا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو عقل مندی سے کام لیتے ہیں۔ جس کے پاس عقل ہے وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ جنونی لوگ اور جلد باز لوگ اکثر غلط فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمت اور دانائی سے کام لے کر ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اپنے مستقبل کے لیے الرٹ رہنا، پریپیئرڈ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے مفکرین کہتے ہیں کہ جو آج اپنی نیند محنت کرنے کے لیے گوائے گا وہ آنے والی زندگی میں چین کی نیند سوئے گا،
اور جو آج چین کی نیند سوئے گا، غفلت میں رہے گا، وہ آنے والی زندگی میں بے چین رہے گا۔ تو آئیں ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ خدا ہم سب کو اپنے مستقبل کے لیے تیار رہنے، اچھے فیصلے کرنے، پری پلان کرنے اور ہمیشہ الرٹ رہنے کا فضل عطا کرے، اور خدا سے خاص دعا کریں کہ خدا باپ ہمیں اپنی حکمت کی روح سے نوازے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔